السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے قائم ہے جی آپ میں ٹھیک ہوں، جی ابھی جی ناشتہ جی کیا صحیح ہے، ابھی ہماری تو ناشتہ شام ہونے والی ہے۔ ہاں ابھی شام، دیکھیں بالکل کتنا ٹائم کا فرق ہے نا۔ جی بہت چلے میں زیادہ۔ شیئر کرتی ہوں، میں آپ کی ہیلپ کروں گی انشاءاللہ۔ تو اس کو بڑا کر لیتے ہیں، صحیح ہے، چلو۔ جی جی تو ہم یہ جو لاسٹ والا ہے نا، میں اسی کے اوپر تھوڑا دیکھ رہی تھی کہ کیا مسئلہ تھا نا، تو میں اس کو دونوں کو پھر پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 3 کیا ہے جی پارٹ، اس کا 3 حالتیں ہوتی ہیں نا، جو اسم جی تفضیل ہوتا ہے اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ جی جی دہرا دوں تینوں یا ٹھیک ہے؟ عربی میں سمجھ آ رہا ہے سب، تو آپ جب بک پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ جی جی اور صحیح۔ تیسری والی بتا دیتی ہوں تاکہ اس پہ کنسنٹریٹ کریں تھوڑا۔ آئن یکون مضافن، اگر وہ مضاف ہو، ٹھیک ہے؟ وفی حاضل حالتی یجب ان یکون مفردن اور مذکرن، مضاف ہو تو اس حالت میں کیا ہوتا ہے؟ وہ مفرد ہوتا ہے، مذکر ہوتا ہے۔ جیسے ابراہیم و احسن الطالب، ہم اسم تفضیل کی بات کر رہے ہیں کہ وہ مفرد ہوتا ہے اور مذکر ہوتا ہے، تو اس کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی بات نہیں کر رہے، یہ مضاف الیہ ہے، یہ مضاف ہے۔ یہاں پر القاہرۃ اکبر مدینۃ، تو یہاں پر آپ کا یہ کیا ہے؟ افلو کا صیغہ اسم تفضیل ہے، اور یہ کیا بن رہا ہے؟ واحد، اور مفرد بھی ہے اور مذکر بھی ہے، دونوں حالتوں میں، حالانکہ اس کا مضاف الیہ مؤنث ہے، اس کا مضاف الیہ مذکر ہے، دونوں حالتوں میں مذکر ہی آتا ہے۔ وہ پہلے والے پارٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ چاہے آپ کا کچھ بھی ہو، موصوف کچھ بھی ہو، یہ بھی آپ کا کیا آتا ہے؟ صرف جو ہوتی ہے اکبر وہ بھی سیم ہی آتی ہے۔ اچھا، اب اس میں کیا اس کا الٹ کہہ رہے ہیں نا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اذا کانت الاضافۃ الی معرفۃ، وہاں پہ نکرہ کی طرف اضافت ہو رہی تھی، ہے نا، طالب جی جی اور مدینۃ، یہاں معرفہ کی طرف اگر اضافت ہو رہی ہو، یعنی آپ کا مضاف الیہ معرفہ ہو، جازت المطابقۃ و ترکها کما فی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یہ ان کی آگے حدیث آ رہی ہے، اس سے مثال دے رہے ہیں۔ تو کیا ہے اس کا مقابل، تو ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیا کریں؟ مذکر لائیں یا مؤنث لائیں۔ پہلے کیا جی تھا؟ جی افلو دونوں صورتوں میں کیا تھا؟ مذکر تھا، مضاف جی جب نکرہ کی طرف مضاف ہو رہا تھا تو دونوں صورتوں میں وہ مذکر تھا، واحد تھا اور مذکر تھا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ واحد بھی ہو سکتا ہے اور جمع بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور مفرد بھی ہو سکتا ہے، یعنی مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں وَقَدِ اجْتَمَعَ فِيهِ الْوَجْهَانِ۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر اللہ اخبرکم، اس کو تو چھوڑ دیں کیونکہ یہ تو فعل ہے، اس کا مفعول ہے، اس کو تو چھوڑ دیں۔ یہ جو ہے آپ کا افعلو کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ افعلو جی کا واحد اور مذکر صیغہ ہے، کیونکہ کیا ہے؟ جی جی یہ احبو ہے نا، افعلو کے وزن پہ بنا ہوا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ جی افعلو کے وزن پہ اگر آپ ہا با ڈالیں تو وہ یہی بنے گا، احبو ہی بنے گا۔ افعلو کے وزن پہ اپنا روٹ ورڈ ڈالیں تو افعلو بنیں گے، اس طرح بنے گا۔ اقربو بھی اسی طرح، تو یہ دونوں نون ہیں کیونکہ یہ مضاف بن رہے ہیں۔ کس کے مضاف بن رہے ہیں؟ ضمیر کے بن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں فرق کرنا ہے، یہ نون ہے کیونکہ حرف جر کے بعد ہمیشہ نون ہی آتا ہے، آنکھیں بند کر کے حرف جر آ جائے اس کے بعد نون آتا ہے ہمیشہ۔ آپ اس کو فعل نہیں کہہ سکتے، بے شک اس کی شکل فعل سے مل رہی ہو، تو آپ نے اس کو نون ہی کہنا صحیح۔ ہے۔ پھر یہ مضاف بن رہا ہے اور مضاف ہمیشہ نون ہوتا ہے، تو کون کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو ہیں، یہ والا بھی اور یہ والا بھی دونوں کیا ہیں؟ یہ آپ کے مذکر بھی آ رہے ہیں اور مفرد بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو پہلی صورت ہو گئی نا، جی ٹھیک جی ہے؟ اب دوسری صورت جو ہے، دوسری مثال میں دوسری صورت آ رہی ہے یہاں پہ، مثال تو وہی حدیث چل رہی ہے، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشچن کیا اور پھر خود ہی جواب دے رہے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے آپ کا؟ یہ احسنو کیا ہے؟ یہ احسنو کی جمع ہے، احسنو کی جمع ہے، اور وہ کیا ہے؟ اسم تبذیل ہے، اور یہ جمع آ رہی ہے یہاں پہ۔ اب جو جمع ہوتی ہے نا، جو جمع مکسر ہوتی ہے، منتحل جمع جو ہوتی ہے، یا جمع مکسر کوئی بھی جمع لے لیں غیر عاقل کی جو ہوتی ہے، وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، مفرد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے وہ، یہ میں نے لکھا بھی ہے جی ادھر۔ جی
ताकि मैं भूल जाऊँ बताते हुए। तो ये मुफरद मुअन्नस के हुक्म में आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या था, ये सब मुजक्कर आ रहे थे, अकरबा भी और ये भी मुजक्कर आ रहे थे, मुफरद आ रहे थे, और यहाँ पर आपका ये मुफरद मुअन्नस आ गया, क्योंकि ये उसके हुक्म में होता है। ठीक है। और सही ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मुदाफ इलैह मारफा है। जब मुदाफ इलैह मारफा सही। होगा आपका, तो फिर उस वक्त दोनों सूरतें आ सकती हैं, मुफरद मुजक्कर भी आ सकता है, मुफरद मुअन्नस भी आ सकता मुअन्नस भी आ सकता है जी। है। ठीक है। उसकी रीजन भी मैंने यहाँ पे लिख दी है कि जमा मुकस्सर वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होता है। सही है। मैंने लिखा है, इसको मैं यहाँ पे सेव कर देती हूँ। सेकंड, इसको दोबारा खोलती हूँ, शेयर करती हूँ दोबारा आपसे, 1 मिनट। बुक नुसूस मिनार, तो अभी मैं फिर दोबारा से शेयर कर रही हूँ। जी जी ये सब आना चाहिए, जब पढ़ाते हुए ना, तो ये चीजें आनी चाहिए। जी जी तो अब इसमें आप देखें तो ये मैंने समझा दिया और उसको मैंने निकाल दिया बीच में से। अब हम अगला छठा वाला पढ़ते हैं, याद करने की कोशिश करें। समझ आ गई ऊपर वाले की? जी जी। समझ आ गई ना? ये वैसे भी आ जाती है, अगर आप अभी थोड़ी बहुत भी समझ आ रही हो ना, तो मैंने अरबी को जरा गौर से पढ़ा तो समझ गई मैं। और वैसे काफी दिनों जी पहले जी पढ़ाया था, इसलिए भूल जाता है बंदा थोड़ा बहुत, तो फिर थोड़ा गौर करना पड़ता है। चलिए आगे जी जी। बताइए। दाऊद व सुलैमान मनऊआन मिन सर्फ लिअन्नहुमा अलमान अअजमियान। समझ आ गई बात? ये गैर मुनसरिफ क्यों है? क्योंकि जी जी। अजमी है, हाँ, अलम दो है और वजह बताइए, अजमी है। अजमी है और अलम है। जी। अच्छा, जो भी गैर मुनसरिफ होता है उसके लिए कितनी शराइत चाहिए होती है? तो 2 चाहिए होती है। एक के लिए वो एक ही काफी है, वो कौन सा था? हाँ, 2 के लिए एक ही काफी है। एक तो तानीस हाँ के जी। लिए एक ही काफी होती है, और जी एक जी जमा ये जो मुंतहल जुमू होती है, इसके लिए एक ही जी काफी होती है, बाकी सबको 2 2 चाहिए। अब 2 में, जी जब 2 काफी होती हैं, तो एक तो उसमें से या तो अलम होना चाहिए, ठीक है, अलम के साथ कुछ और आए, डेफिनेटली एक अलम होना चाहिए। या अलम ना हो तो फिर क्या होना चाहिए? सिफा होनी चाहिए। ठीक है, सिफत होनी जी चाहिए। सिफत के साथ फिर आगे कुछ आए, सिफा हो और फिर साथ कुछ और आए, तो इसकी मिसालें फिर हम देख लेंगे। या तो अलम हो, जैसे आपका यहाँ पर क्या है, ये अलम है, और दूसरी क्या है, आजमी है ना, आजमी जी युन है, तो ये एक अलम होगी। ये इसी तरह जैसे आपका होता है ना जौआनी, जी जी। जौआन क्या होता है? ये अलिफ नून सादतान है ना, हाँ, भूखा। तो इसमें एक तो एडजेक्टिव हो गया, और एक क्या आगे क्या हाँ, हो गया, अलिफ नून सादतान। ज़ायदतान हो गया। तो ये इस तरीके से इसकी 2 डिवीजन होती है। और बाकी मैंने आपको बताया, तानीस को एक ही चाहिए होता है, उसको भी एक ही चाहिए। अच्छा जी, तो ये जितना पढ़ते हैं ना, इतनी चीजें पक्की होती हैं और समझ आती हैं और याद होती हैं, वरना तो ये भूल जाती है, ग्रामर बहुत जल्दी भूलती है। जी जी। अच्छा, आगे पढ़िए, नंबर 7। हाँ, ये थोड़ा बिरा तो नहीं था। بشرط ألا يقع في أول السطر نحو الأحسن بن علي ولا يحذف في مثل الأحسن بن علي لأنه وقع في أول السطر यहाँ से पढ़, وكذلك لا एक تحذف सेकंड ऊपर एक से। सेकंड अच्छा, एक ऊपर से सेकंड रहता है। मैं पढ़ देती अच्छा हूँ। अच्छा। सुलेमान बनु दाऊदा। अब ये 2 अलम आया ना, एक बाप है एक बेटा है, ठीक है ना, बीच में इब्न जो आया जी उसका जी। हमजा नहीं लगी, मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं हाँ समझाऊंगी, जी। सिर्फ मैं अरबी पढ़ जी रही हूँ। जी क्या कह रहे हैं वो? तो हुजफू हमजा तो तुबनु जो होता है, उसका जो हमजा होता है इब्न का, हमजा तो इब्नु खत्तन, लिखने में वो क्या कर दिया जाता है, उसको हज़फ कर दिया जाता है। जी जी। ठीक है। इजा काना सिफतन बैनल बैना 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 अलमैनी, 2 अलमों के दरमियान, बाप और बेटे का नाम हो और बीच में आए, तो इसका जो अलिफ है वो हज़फ हो जाता है, लिखा ही नहीं जाता। वैसे तो पढ़ा नहीं जाता ना कभी, इब्न का हमजा पढ़ा ही नहीं जाता, इस्म का हमजा कभी पढ़ा ही नहीं जाता, वो वसली होता है, लेकिन यहाँ लिखा भी नहीं जा रहा। बिशर्ती अल्लाह यका फी अव्वल सत्तरी, ठीक है ना, अगर वो एक ही सतर में आए, वो अगर, हाँ, बिशर्ती अल्लाह यका फी अव्वली हाँ, ये सतरी, सही।
वो ना صحیح वाक़या हो, शर्त ये है कि अगर वो ना वाक़या हो एक ही सतर में, ला यका جی है ना, جی جی अल्लाह यका, इसको यूं भी लिख सकते हैं अल्लाह, यूं भी लिख सकते हैं ना, अल्लाह यका फी अव्वल सतरी नहवु अल हसन इब्नु अली। अब ये क्या है, वला युहज़फ़ु फी मिस्ली अल हसन इब्नु। अब यहाँ पे देखें आपको लिखना पड़ रहा है क्योंकि आपका सेकंड सतर में आ गया, ये एक ही सतर में आया तो आपने अलिफ नहीं लिखा, ठीक है। جی वला جی युहज़फ़ु फी मिस्ली, इसमें नहीं हज़फ किया गया। अल हसन इब्नु अली जन, इसमें लियन्नहु वक़ा फी अव्वल सतरी, जो पहला वाला नाम है वो पहली वाली सतर में आया और ये वाला सेकंड सतर में आ गया, तो इसलिए अब इसको लिखा जाएगा, लाजम लिखा जाएगा। बस ये आपने पढ़ा था, आगे पढ़े। وكذلك لا تحذف في مثل الحسن بن إمام علي हम्म لأنه ليس بين علمين. अब इसका मीनिंग मुझे पढ़ के बताएं, वकज़ालिका, और इसी तरह اسی पढ़े। طرح حذف کیا جاتا ہے اس नहीं مثال میں हजफ किया जाता, नहीं हजफ سوری किया لا जाता। لا تحذف نہیں حذف کیا جاتا فی مثلی جس طرح مثال ہے الحسن بن امام علی ٹھیک ہے، اس مثال میں حذف نہیں کیا جائے گا लियन्नहु, کیونکہ वजह क्या है, बिकॉज لیس بین عالمین، کیونکہ یہ دو क्योंकि علموں کے درمیان نہیں ہے، दो अलम دو तो हैं, ناموں کے ये بھی है درمیان ये بھی ہے, लेकिन बीच में क्या आ بیچ میں गया है। امام آ گیا نا. جی क्योंकि वो जो इब्न आ रहा है वो दरमियान आ रहा है लकब के, कुनियत के और इसके, ये जो लकब है ना جی उनका इमाम, उसके और इसके बीच में आ रहा है, अलम दो अलमों के बीच में नहीं आ रहा। तो ये सीधी सीधी बात है, इसके جی तीन रूल्स हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये है। अब इस अगले वाले में क्या आ रहे हैं, कज़ालिक ला तुहज़फ़ु। لا تحذف اذا كان خبرا نحو الحسن بن علي. ये एक नई बात है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी थी, ठीक है ना, जो हम बीच में से पिछली किताब में मिस थी। इसमें ये है अभी कि अली यन जो है ना, इब्नु अली यन खबर बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे अल हसनु क्या है, मुब्तदा बन रहा है, और इब्नु अली यन खबर बन रही है। हसन अली का बेटा है, جی جی उसमें और इसमें क्या फर्क है, ऊपर जो हमने पहला पढ़ा था अल हसन बुन्नू, ठीक है, यहां तक तो कोई फर्क नहीं है, और अली यन में भी कोई फर्क नहीं है, तो यहाँ कैसे बन गया फिर, وہ कैसे تو ہے बन نا गया کہ मुब्तदा। دکھنے میں تو سیم ہے ویسے لیکن लेकिन उन्होंने इब्न का हमजा लिखा है कि वो कह रहे हैं कि ये मुब्तदा बन रहा है, ये खबर बन रहा है, और ये है कि हसन अली का बेटा है, صحیح ہے इसका तर्जुमा ये वाला बन रहा है। अब दोनों में مبتدا देखें خبر والا. कोई फर्क नहीं है दोनों के लिखने में तो। हाँ, लेकिन सिर्फ ہاں ये, صحیح. जब आपको ये अलिफ नजर حمزہ नजर न الف آنے سے مسئلہ، जब الف आपको آنے ये سے अलिफ ہو گیا. नजर आ जाए ना बाप बेटे के नाम के बीच में, तो फिर आपने क्या करना है, उसको मुब्तदा खबर बना देना है। फिर आपको नहीं बना सकते उसको वो कि बाप और बेटे का बीच में नाम बता दे, समझ आई। صحیح. तो आपने جی جی कहीं इस तरह पढ़ा है तो उसको मुब्तदा खबर पढ़ेंगे, ठीक है। कितनी صحیح. हदीस पढ़ते हैं ना हम लोग, कितनी पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग तर्जमा करते हुए फिर हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमने मुब्तदा खबर बनाना है और यहाँ पे हमने बाप बेटे का नाम लेना है, हसन صحیح. बिन अली, جی ठीक جی है ना। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये दो अलमों के बीच में आ रहा है, और ये मौसूफ है, ये सिफा है, और फिर मुदाफ भी बन रहा है, और ये मुदाफ इलैह बन रहा है। यानी इब्न जो है वो جی पीछे वाले की सिफत और अगले वाले का मुदाफ बनता है। और यहाँ पर क्या बन रहा है, ये मुब्तदा बन रहा है, और यहाँ पर आपका ये मुजाफ है और मुजाफ इलैह है, तो ये आपका मुरक्कब इजाफी खबर बनता है, جی جی क्योंकि हमजा लिखा, क्योंकि अलिफ लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ना अभी भी नहीं है, पढ़ना جی अभी جی भी नहीं है, कहीं किसी सूरत में नहीं पढ़ना है इब्न का हमजा। हाँ, अगर लाइन के शुरू में आ जाता है, تو जैसे لکھنے میں यहाँ آگے पर आ پڑھنے गया میں. था ना यहाँ पर जैसे आया था ना, तो लाइन के शुरू में आ गया था ना, तो अब आपने इब्न को पढ़ना है। इसमें भी आप अल हसन नुब्नु ही पढ़ेंगे, लेकिन मेरा मतलब ये कहने का है कि अगर बिल्कुल ही पीछे कुछ भी नहीं आ रहा है ना, कोई अलम वगैरह नहीं आ रहा, और आपकी इब्तदा हो रही है जुमले की इब्नु हामिदिन से, है ना, या جی جی इस्मु हामिदिन से, तब तो आप पढ़ेंगे ना। جی جی इब्नु हामिदिन अगर मुब्तदा बन रहा है, लेकिन अगर पीछे उसका आ रहा है तो फिर आप उस वक्त तो नहीं पढ़ेंगे, दो अलमों के बीच में आएगा तो नहीं पढ़ेंगे, लिखा रहेगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, जैसे यहाँ पर है। جی جی. अच्छा, उसके बाद ई तू नी को पढ़ेंगे अभी हम। ایتونی الامر من اتا یأتی ایتی
أصله ائت हम्म مثل أمشي हम्म أبدلت الهمزة الثانية جاء لسكونها وكسر الحمزة إلى الحمزة الأولى हम्म ای ای مطلب ای کو ہم نے ای میں کنورٹ کر دیا المعروف انه اذا اجتمع في كلمة همزتان اولاهما متحركة والأخرى ساكنة وجب إبدال الثانية مدة تجانس حركة الأولى نحو أأكل أأكل हम्म آكل مطلب हम्म أأكل تو آكل بن جائے گا أؤمن ہے تو أؤمن بن جائے گا إيمان ایمان بن جائے اب یہ بتا رہے نا کہ الامر من اتا یاتی سے ایتی بنتا ہے، لیکن اصل میں وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایتی ہوتا ہے، جھٹکے کے ساتھ ہوتا ہے، یہاں پہ گا حمزہ ہوتا ہے، اور جب دو جی حمزے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں ہم دوسرے حمزے ہاں کو پہلے حمزے کی حرکت کے مطابق حرف سے چینج کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جی تو یہ زیر جو ہے یہ یا کے برابر ہے تو یہ ایتی بن گیا پھر، ہے نا، جی یہ بات جی سمجھ آ گئی نا، تجوید کا بھی جی رول ہے جی اور اس کا بھی رول ہے، اس کو تجوید میں کیا کہتے ہیں اس رول کو؟ میرے علم میں نہیں ہے اس کو کیا بدل، کہتے ہیں بدل کہتے ہیں اس کو تجوید میں، اس صحیح رول کو جب دو حمزے اکٹھے آئے اور پھر ہم پڑھے اس کو تو وہ آپ نے دیکھا نہیں، ابھی آپ پڑھائیں گے نا آپ دیکھنا، ٹھیک ہے، اس میں کیسے ہوتا ہے۔ اچھا جی آکلا، ابھی اس میں دیکھیں تو یہ آپ کے دو حمزے اکٹھے ہو گئے، اب پچھلے والا جو جی حمزہ جی ہے سیکنڈ حمزہ کو ہم نے چینج کرنا ہے پچھلے والے حمزہ کی حرکت کے مطابق حرف سے، تو پیچھے زبر ہے تو یہ الف میں چینج ہو جائے گا نا، تو جی اس جی طرح دو الف ہو جائیں گے تو اس کے اوپر کیا آ جائے گی، مد آ جائے گی، دو الف کی بجائے ایک الف لکھیں گے نا اس کی مد آ جائے گی، تو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اور اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، عثمانی مصحف میں اس طرح ہوتا ہے، ہمارے مصحف میں اس طرح ہوتا ہے، یہاں صحیح پہ بھی اس بک میں بھی اسی طرح ہے، دونوں طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ اچھا اسی طرح سے یہ ہم آپ کا کیا ہے، اب یہاں پر کیا ہوا ہے، دو حمزے اکٹھے ہوئے ہیں نا جی کہ نہیں ہوئے؟ جی جی تو پیش واو ایکولن واو بنا دیں جس اب وہ جو ہے وہ کرسی ہے، دو جی حمزے ہی اکٹھے ہوئے ہیں، بس اس کو کرسی پہ بٹھایا ہے نا، یہاں پہ بھی تو جی کرسی پہ بٹھایا تھا نا، حمزہ کو جی جی کرسی پہ بٹھاتے ہیں، اگر پیچھے زبر ہو تو اس کو الف کی کرسی دیتے ہیں، اگر پیچھے وہ ہو تو پیچھے پیش ہو تو وہ کی کرسی دیتے ہیں، صحیح جی ہے، جی پیچھے زیر ہو تو یا کی کرسی دے دیتے ہیں، تو اب یہ ہے کہ ہم نے اس کو واو کی کرسی دی ہوئی ہے، اور یہ حمزہ جو دو حمزے ہمارے اکٹھے ہوئے ہیں تو دوسرے حمزے کو پیچھے والے حمزے کی حرکت کے مطابق حرف سے چینج کیا تو واو بن گیا، جی ٹھیک ہے نا، اور یہ واو آپ کا اب کیا ہے پڑھا جائے گا، کیونکہ ہم نے چینج کر دیا نا اس کو، تو یہ جی اومینو پڑھا جائے گا، اس پیش صحیح کی جگہ آپ واو لائے ہیں نا تو اس واو کو پڑھا جائے گا ابھی، اس میں آپ دیکھیں دو حمزے اکٹھے ہوئے پیچھے زیر ہے تو اس دوسرے والے حمزے کو یا میں چینج کر دیا، ایمان ہو گیا، ایزی ہے نا، جی جی کسی نئے بندے کے لیے یہ چیزیں بہت مشکل ہوتی ہیں، اس کو ٹائم لگتا ہے یہ سیکھنے میں سمجھانے میں بھی، تو اگر تھوڑا بہت آپ پہلے سے نالج ہو تو وہ چیزیں جلدی جلدی ہو جاتی ہیں۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے، اما، اما، أما وأتي وفأتي ہم، فتعود فيهما الحمزة الثانية لزوال الحمزة الأولى ہم، فتحذف في هذه الحالة حمزة الأمر لفظا وخطا جاء في الحديث ائتوني ہم، بإسقاط الحمزة لأن اللفظ موصول بما قبله کیا سمجھ میں آیا، یہ ایتی تھا نا، جی اور کیا بنایا تھا ہم نے، ایتی بنایا تھا، صحیح جی ہے، جب ہم نے اس کے اوپر واو یا فا لگایا تو یہ کیا ہو گیا، فا لگانے سے فاتی بن گیا نا، فاتح جی فاتی بن گیا، اب فاتی جو ہے نا وہ کس طرح لکھیں گے، وہ اس طرح لکھیں گے، یعنی آپ کا یہ جو آپ نے یا میں چینج کیا تھا نا اس کو آپ نے پھر سے واپس حمزہ میں چینج کر دیں، صحیح ہے، تو یہ فاتی بن جائے گا، یہ گر جائے گا جی اور یہ آپ کا واپس لوٹ آئے گا حمزہ، یہی بتا رہے ہیں، اب اس کو پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گی، اس میں واتی وفاتی جب ہم نے کیا نا ایتی کو، ٹھیک ہے،
اس کو جی جی واپس الباء فا لگایا تو اس میں کیا ہوا، فتعود فیہما، ان دونوں میں لوٹ آتا ہے حمزۃ الثانیہ، واپس آ جاتا ہے حمزۃ الثانیہ جو ساکن تھا نا، جی حمزۃ الثانیہ ساکن تھا نا، لزوال الحمزۃ الاولی، حمزہ اولا کیا ہے جس کو آپ نے یا میں چینج کیا ہوا ہے نا، اسی کو جی یا میں پہلے والے کو یا میں چینج کیا تھا نا، اس کو ہم گرا دیتے ہیں۔ وَتُعْزَفُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ حَمْزَةُ الْأَمْرِ، کیا کہہ رہے ہیں، حذف ہو جاتا ہے فی هذه الحالة حمزة الامر، امر کا جو حمزہ ہوتا ہے لفظاً و جی خطاً، وہ چلا گیا، جی وہ جو آپ کا ای تھا نا، یہاں پہ حمزۃ الایتی تھا نا، تو یہ جو ایتی تھا اس میں آپ کا یہ حمزہ کس چیز کا ہے، یہ حمزہ کس کا عمر ہے، کا امر کا ہے، تو یہ غائب ہو جاتا ہے لفظاً بھی اور خطاً بھی، دونوں طریقے سے، صحیح یعنی ہر طرح سے۔ جاء فی الحدیث سے ایتونی، اب حدیث میں آتا ہے نا ایتونی، لاؤ میرے لیے، کیا لاؤ، وہ سکین لے کے آؤ، ایتونی بالسکینی، تو وہ کیا ہے، بِإِثْبَاتِ الحمزتی، اس میں حمزہ کا اثبات ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ حمزہ کا اس میں اثبات ہے، لِأَنَّ جی اللفظ لِأَنَّ اللفظ موصول بما قبلہ، قبلہ قبلہ کو، چلیں کوئی نہیں ہے، وہ تو اتنی جی جی بڑی غلطی نہیں ہے، آگے دیکھیں کیا سمجھا رہے ہیں، یہ بتائیں مجھے۔ جی جی یہ کہتے ہیں کہ جا فی الحدیث ائتونی باثبات الحمزہ، کے حدیث میں ائتونی آیا ہے یہاں پر حمزے آپ سے کا حمزہ ثابت تو کرتے ہوئے، امر کا حمزہ جی لأن سلامت ہے، لفظ، ٹھیک ہے، جی لأن اللفظ موصول، ان کو جو لفظ ہے وہ موصول ہے بما قبلہ، اپنے ہوں، پہلے کی وجہ سے، پہلے جو اس کے آیا نا اس کی وجہ سے یہ موصول بنتا ہے، ہاں تو لیکن اب جو، پوری حدیث پتہ چلے تو پھر پتہ چلے موصول بنتا ہے کیا، وہیں صرف ایک لفظ ہی پتہ ہے۔ ہاں موصول کا کیا مطلب ہے، لِأَنَّ اللفظ موصول ملا ہوا ہے بما قبلہ، اس سے پہلے کوئی لفظ ملتا ہوا ہے، تو اس لیے یہ حمزہ واپس آیا ہے، یہ والا حمزہ یہاں پہ لکھا گیا ہے کیونکہ پیچھے، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ، تو یہ حمزہ حذف بھی ہو جاتا ہے، حمزہ آ بھی جاتا ہے جب حدیث کے اندر اس کو، اب جیسے یہاں پہ آپ دیکھ لینا، یہاں سے ملا رہے ہیں نا، تو حمزہ واپس ہے نا، یہ نہیں ہے، جی اسی سے ملا کے دیکھیں کیسے پڑھیں گے، یہ تو فی الحدیث، فی الحدیث ائتونی بن جائے گا نا، اور اس کا حدیث، ملانا نہیں ہے نا، کیونکہ ائتونی تو ورڈ الگ ہے نا، یہ تو بیچ میں ایک جملہ معترضہ ہے وہ ہے کہ فی ہم، الحدیث ائتونی، اس کو تو ائتونی پڑھیں گے کیونکہ یہ تو ایک اسپیسیفائی ورڈ حدیث سے لیا گیا نا، ہم۔ حدیث کے ساتھ اس میں ہمیں ملانا نہیں نہیں ہے نہیں، شاید۔ یا تو نہیں ملانا، یا ملانا نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں لِأَنَّ ہاں اللفظ وہی میں کہہ رہا ہوں، لفظ موصول بما قبلہ، کیونکہ لفظ جو ہے وہ ملا ہوا ہے، اللفظ، اللفظ یہ مبتدا یہ خبر ہے، ملا ہوا ہے، لفظ ملا ہوا ہے بما قبلہ، یعنی وہ اپنے قبل سے ملا ہوا ہے، تو جب ملا ہوا ہوتا ہے اپنے قبل سے تو وہاں پہ آپ کا حمزہ پھر واپس آتا ہے، یہ یہ کہہ، حدیث کی بات کر رہے ہیں نا، پیچھے جو حدیث میں آیا تو اس میں تو یہی آیا تھا ائتونی بالسکین، اچھا چلیں میرے ٹھیک ہے، پاس لاؤ چھری کو، کوئی اتنی بات نہیں ہے، اصل بات یہ اوپر والی ہے، ٹھیک ہے، یہ والی جی جی بہت ضروری ہے کہ ایتی سے آپ نے کیسے بنایا، وہ فاتی واتی کیسے ہو گیا، وہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ جب ہم پیچھے سے ملائیں گے تو آپ نے حمزہ جو گرایا تھا وہ واپس آ جائے گا، جس کو آپ نے جی بنایا تھا نا حرف، جیسے یا بنایا تھا جس حمزہ کو، وہ والا واپس، سیکنڈ والا حمزہ جو ہے نا، حمزہ تو ثانیہ واپس آ جائے گا، جی جی ٹھیک ہے، اور پھر وہی اگلی والی بات کریں، تو یہ والی بات سمجھ آ گئی تو بھی کافی ہے۔ اچھا ابھی آپ اس کو دیکھیں، یہاں سے بھی کچھ سمجھ آئے گا، ایتونی بالسکین اشکہ، ہاں جی، ہونا اشق مجذوب بالطلب، يجزم الفعل المضارع إذا وقع جوابا للطلب، نحو تعال نجلس هنا، ومنه قوله تعالى ادعوني أستجب لكم، جی ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب یہی ہے کہ جب کلام شروع ہوگا نا، کلام جب شروع ہوگا نا تو اس میں وہ حمزہ باقی رہے گا، اب دیکھیں کلام شروع ہوا ہے نا،
تو اس وقت جی آپ کا جی جو امر کا حمزہ ہے وہ باقی رہے گا یہاں پہ. جی اور جی ویسے وہ کیا ہے اوپر جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا، امر کا جی جی حمزہ ختم ہو گیا تھا نا جب ہم نے ملایا تھا. تو جی ایتی جی کا جو ہاں حمزہ فا تھا وہ بن تو گیا، فا ہاں ملا یا واؤ ملا تو پھر ختم ہو ہاں گیا، تو وہ تو اور پہلا جب نہیں والا ملے پھر. گا تو پھر ساتھ ہاں برقرار رہے گا۔ تو بات سمجھے میری ابھی آپ کہ کلام جی شروع جی ہوگا تو یہ حمزہ جو امر کا حمزہ ہے یہ برقرار رہے گا. ہاں جی پڑھا ٹھیک جائے۔ ہے. اور وہاں پر کیا تھا وہ پیچھے سے ملا ہوا تھا اس لیے وہ ختم ہو گیا تھا. جی جی اچھا اب آگے دیکھتے ہیں. ہنا اشکو مجزوم بالطلبی، اشکو مجزوم ہے. ٹھیک ہے. اس کی جی مجزوم ہونے کی یہی شکل ہوتی ہے، کیونکہ جب یہ صحیح مجزوم ہوتا ہے نا تو پھر دو کاف ہوتے ہیں تو دونوں پہ سکون آ جاتا ہے. اس پہ سکون اس وجہ سے آتا ہے کہ یہ شد کے اندر والا کاف ہے نا، اور اس جی پہ جی اس وقت سکون آتا ہے کہ وہ مجزوم ہوتا ہے تو یہاں بھی سکون آ جی جاتا ہے. اب ان کو مرج کیسے کریں گے؟ ان کو مرج تو کریں گے، پہلے سکون ہے، دوسرا یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے، مرج تو کر لیں گے ہم، لیکن اس کے اوپر ہم پیش والی حرکت دیں گے. جی پیش والی حرکت کیوں دے رہے ہیں؟ وائے زبر کیوں نہیں دے رہے؟ اشکا کیوں نہیں کر رہے؟ پیچھے اس کیونکہ کو یہ پیش ہی باب دے۔ کیونکہ یہ باب جو ہے نا نصرہ ہے، شکا آئین کلمے کے، عین کلمے آئین کی کلمے کے حرکت دیں ایکول گے. ہوگا ٹھیک ہے نا۔ نا. اچھا تو یہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. تو جی اشکو ہو یعنی اس میں انا ضمیر ہے اور پھر کیا ہے یہ مفعول بن رہا ہے تو یہ فعل فاعل، تو یہ آپ کا فعل مضارع اور مفعول. اچھا ہونا اشکو مجزوم بالطلبی، طلب کی وجہ سے مجزوم ہو رہا ہے. طلب اس جی میں کیا ہے؟ شکو میں کیا طلب ہے؟ ہم نے پڑھا طلبیہ ہونا چاہیے جملہ. یہ تو نہیں ہے نا امر پیچھے میرے پاس یہاں پہ رہ کر رہا طلب ہو رہا ہے، یہاں پہ طلب ہے اور یہ جواب طلب کی وجہ سے. طلب کے جواب میں آ رہا ہے نا۔ جواب طلب جو ہوتا ہے نا وہ بھی مجزوم ہوتا ہے، اگر پیچھے فعل امر آ جائے تو اس کے جو اور پھر جواب ہوتا مظاہرے ہے ہو۔ فعل امر کا وہ مجزوم ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. صرف میں پھر مظاہرے کی بات نہیں کہ ساروں پھر مظاہرے ہی شاید ہے نا، فعل مضارع یجزم ہے نا، الفعل المضارع۔ فعل جی مضارع ہی مجزوم ہوتا ہے نا. جی تو جی یہ صحیح ہے۔ شکو کا وہ بتا رہے ہیں کہ یہ مجزوم ہے. ٹھیک ہے. تو جی جی یجزم الفعل المضارع، جزم دیا جاتا ہے فعل مضارع اذا وقع جوابا للطلبی، یہ جواب ہے الشکو جو ہے یہ طلب کا جواب ہے. جی جی وہ جو آپ بتایا تھا نا کہ فا داخل ہوتی ہے نا جواب طلب جی پر، جی جی یعنی اگر آپ کا طلبیہ ہو تو اس پہ فا، جملہ اسمیہ ہو تو فا داخل ہو، ایسے ہی تھا نا. جی جی جملہ اسمیہ ہو تو اس پہ فا داخل ہوتی ہے، فعل امر ہو، لام امر ہو، اس پہ فا داخل ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے نہیں ہو، مزید، ہاں وہ ناہی ہو ہے نا، تو ناہی امر بھی ہو تو جی طلب ہوتا ہے نا. جی تو ابھی تو آپ بیسک تین چیزیں، لیکن ہم اس سے زیادہ بھی پڑھ چکے ہیں. قد ہو تب بھی اس پہ اوپر کیا ہو جاتا ہے؟ فا استفہامیہ داخل بھی ہو شاید جاتی. تھا، ہاں لن ہو تو اس کے اوپر بھی فا داخل ہو جاتا ہے. تو ہم نے کتنی چیزیں پڑھ لقد لی ہیں. پر بھی۔ جی لقد پہ داخل ہوتا ہے، اور سین اور سوفا پہ بھی ہم نے دیکھا تھا فسوفا تعلمون ہے نا. جی تو جی وہ جی ہم نے تو مزید بھی بہت ساری چیزیں، لیکن تین چیزیں تو بیسک آپ کو یاد رکھنی ہے. دو بلکہ دو میں پھر آگے تین چار چیزیں آ جاتی ہیں نا. ایک تو جملہ اسمیہ ہے، اس پہ آپ کا لازم فا آئے گا. جواب 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 شرط جب آپ کا ہوتا ہے تو اس پہ آپ کا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد صحیح ہے۔ جواب طلبیہ ہو تو اس کے اندر بھی فا داخل ہوتا ہے. لیکن یہاں پر یہ طلب کے جواب میں آ رہا ہے. طلب پیچھے ہے، فعل امر پیچھے ہے، اس کا جیسے جب شرط کا جواب شرط ہوتا ہے نا تو اسی طرح طلب کا جواب طلب ہوتا ہے. تو یہ آپ کا جواب طلب پہ جو ہے یہ مجزوم ہو رہا ہے کیونکہ پیچھے فعل امر آیا ہے. اچھا انہوں نے ایک اور جی جی مثال دی ہے نحو تعالی نجلس ہونا۔ تعال. اب یہ کیا ہے؟ اس فعل امر ہے نا، طلب ہے نا، یہاں آؤ. جی 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 نجلسو ہونا، ٹھیک ہے، جی نجلسو ہونا، ہم یہاں بیٹھتے ہیں. تو یہ جواب طلب اب مجزوم ہوا ہے نا، جی جی نجلسو میں. آگے کیا ہے؟ ومنہ قولہ ادعونی تعالی استجب لکم۔ استجب لکم. تو یہ بھی آپ کا جواب ہے. ادعونی استجب لکم جی اس میں کیا ہے؟ ادعونی اللہ تعالیٰ کچھ حکم دے رہے ہیں نا، امر دے رہے ہیں نا. جی تو جی اب اس کے جواب میں یہ جواب طلب آئیے، تو اس کا بھی آپ کا مجزوم ہے.
فعل امر تو ویسے ہی مجزوم ہوتا ہے جی جی نا. جی جی ادعونی، ادعونی، دا جی یدعو اور ادعو. جی جی صحیح ہے نا. تو جی جی اس میں آپ کا انتم ضمیر فاعل ہو گیا اور یہ مفعول ہو گیا. جی تم سب پکارو مجھ کو، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ مجھ سے دعا کرو. استجب لکم. تو ویسے اگر قرآن جی پڑھیں تو یہ چیزیں کہاں سمجھ آتی ہیں. جی اور یہ کتنی فیمس آیات ہے. جی جی جہاں پہ روزے کی فرضیت ہے ان کے نیچے یہ آیات آتی ہیں. جی جی آگے کیا ہوا؟ علامت الجزمی. باقی بات کل پڑھنے ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے، صحیح، اوکے، ٹھیک ہے. جی ٹھیک چلو. ہے، سبحانك السلام علیکم. اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی بہانے ہم السلام. کتنا استغفار کر لیتے ہیں نا، ورنہ کون ہاں اتنا جی. کرتا ہے. ٹائم